شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہیں، اور یہ ایک بیوروکریٹ بھی ہیں۔ بیوروکریٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ جو بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ مجھے بھی تھوڑا سا چاہیے، تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ان کی وجہ شہرت ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رائے منظور ناصر صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا شکریہ سر۔ آپ کے بارے میں جب ڈسکشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تسی ہر جگہ تے نہ کچھ ہر گھاٹ کا گورنمنٹ کا پانی پیا ہوا ہے اس میں۔ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی رہے ہوئے ہیں اس میں، اور اس کو بھی ہیڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن بھی آپ نے جو کیا ہوا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو یاد بھی نہیں، میرا خیال ہے وہ اریگیشن والا بھی، بالکل اس میں، اور ابھی بھی آپ جو ہے پنجاب میں بڑے اہم عہدے پہ فائز ہیں۔ سر یہ بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، پہلے یہ دسو۔ یہ دو سوال ہو گئے اکٹھے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں میرا تعلق سول سروس سے ہے۔ سول سروس کو جو آج تک کا سسٹم ہے، ویسے یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پوسٹنگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی اب 40-42 محکمے ہیں، میں ہر ایک میں لگ سکتا ہوں۔ میں سیکریٹری ایجوکیشن، سیکریٹری ہیلتھ، سیکریٹری اریگیشن، ڈی جی اینٹی کرپشن، ڈی جی ایل ڈی اے، یو نیم اینی تھنگ، اور وہاں پہ ہم لگ سکتے ہیں۔ اور بیوروکریسی کی اسٹرینتھ بھی اس میں ہے کہ اگر میں ایک جگہ نہیں بھی ہوں تو میرے ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے، بالکل صحیح، آگے اس کے ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ سمجھے بیوروکریسی کی ایک نیٹ ورکنگ ہے۔ تو یہ تو ہماری خیر روٹین کی پوسٹنگز ہیں۔ اچھا، میری پوسٹنگ زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جس محکمے میں جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی رولا پھٹا پڑ جاتا ہے، اور جب بھی آپ سسٹم کو چھیڑتے ہیں، لیکن سسٹم آپ کو یہ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ چھیڑیں۔ اگر یہ کتاب آپ یوں رکھ دیں، اب دیکھیں نا یہ بالکل گر سکتی ہے نیچے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا سر؟ یہ سسٹم دیکھیں نا انگریزوں نے بنایا، اور اس کے بعد کیسے بنایا کہ جو وہ ہو نہیں سکتا؟ وہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں نا یہ مجموعی طور پہ ہوگا، اوپر سے نیچے سے نہیں۔ مثلا آپ کے قانون غلط ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پرابلم ہے، آپ کے لاز میں غلط ہے، آپ کے بائی رولز غلط ہیں، تو جب یہ سارا کچھ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو اوپر سے شروع کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن میں آپ کا آرٹیکل 25A ہے، which is a fundamental right، ایک الگ ٹاپک ہے، میں آپ کو 10 سیکنڈ۔ فنڈامنٹل رائٹ یعنی یہ نہیں ہے پرنسپل آف پالیسی کہ جی آپ یہ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، نا وہ لازمی ہے، جیسے آپ کا رائٹ ٹو لائف ہے کہ کوئی بندہ آپ کی زندگی نہیں لے سکتا۔ اس طرح جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک جو بھی بچہ ہوگا اس کو فری اور لازمی تعلیم دے گی اسٹیٹ۔ 2010 میں یہ آرٹیکل ڈالا، 13 سال ہو گئے، آپ کے پاس گنتی کوئی نہیں بچے کتنے اسکول ڈالنے۔ چلو یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ اسکول میں داخل کرائیں، نہیں یہ آئین کا حصہ ہے، جی آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ایک ہے پرنسپلز آف پالیسی، تو ہمارے حساب سے تو آئین صرف وزراء کو تحفظ دیتا ہے، اور بھی کافی کام ہے اس میں۔ اب یہ آپ ایک دیکھ لینا آرٹیکل 25A پہ تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں۔ جی 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 جی، فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر بچے کا۔ فنڈامنٹل رائٹ وہ ہے جیسے میں آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لوں تو یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ، کیا کوئی کسی کو قتل کر دے، جسے آپ عدالتوں میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ بنیادی حق ہے، جسے ٹھیک ہے، بنیادی انسانی حقوق یہ وہ ہیں۔ 13 سال میں آپ نے ڈیٹا ہی نہیں اکٹھا کیا، تو یہ نظام ہم سب نے مل جل کے بنایا الحمدللہ۔ نہیں تو لیکن بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ میں دوبارہ وہ نہیں چڑھا گا۔ ہاں ایٹیچیوڈ نہیں، میں وہ ایک ٹرم کیسے ڈیولپ ہو گئی، وہ کس طرح سے کہ یار یہ مطلب ہمارے پاس ہمارے دفتر میں کوئی بیوروکریسی نہیں ہے، کوئی ہر جگہ پہ نہیں ہے، لیکن وہ یار ہے تو بڑا بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہے۔ تو what is the bureaucratic attitude? How could you define that as being a bureaucrat by کچھ لوگ نا، yourself؟ میں ایک دفعہ آ رہا تھا امریکہ سے، تو جرمنی جب ہم پہنچے وہاں پہ تھوڑا سٹاپ اوور تھا، تو ایک خاتون میرے ساتھ بیٹھ کے، پتہ ہے وہ فارنر جب پاکستان آ رہی ہوتی ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس سے بات نہیں کرنی، بالکل آپ نے۔ خیر وہ تھوڑی دیر تک ایسے ہم نے بات چیت شروع کر دی، تو جب ہم نے لینڈ کیا نا اسلام آباد مینی ایئرس بیک، تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ میری کوئی بھی جو بات آپ کو اچھی بری لگی ہے نا، say something about me۔ ہم ایسے خداحافظ کر رہے تھے تو اس نے کہا you are very easy to talk۔ یہ آپ کا بائی نیچر ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کیسے مزہ آتا ہے۔ اچھا بندہ السلام علیکم جی کیسے ہیں، اچھا کچھ ایسی سڑا ہوا منہ ہوگا صبح سے لے کر شام تک آپ ملیں گے، آپ ان کو خوشی خبر سنا دینا آپ کی پروموشن ہو گئی، وہ لگے گا کوئی فوتگی ہو گئی، اس میں بھی کوئی نقطہ نکال دیں گے کہ 4 کاغذ فور لے کے آیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ یہ ہر جگہ پہ ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دفتر میں بیوروکریسی نہیں ہے، لیکن آپ کسی دکان کے پاس جائیں، کتنے دکاندار ہیں جو آپ کو تھینک یو کہتے ہیں۔ اچھا میں کسی شاپ کیپر سے کوئی چیز لوں تو میں سکھاتا ہوں کہ دیکھو یار ایک بندہ ہے، آپ کا کام ہے نا وہ ایسے کھڑا ہوگا،
ادھر دیکھ رہا ہوگا گاہک ادھر کھڑا ہوگا. تو یہ اوور آل ہماری قوم کا دیکھ لینا جس طرح کا ہے, تو اسی کے لیے ہم نے یہ سیرت النبی کا پروجیکٹ کیا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی کوئی بیسک سمجھ آ جائے. کچھ سمجھ آئی سر؟ تمہیں لگے کہ تمہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی ہے. دیکھیں یہ کتاب ہماری الحمدہ ملینز میں پہنچ گئی ہے پی ڈی ایف کی شکل میں, اور ہارڈ کاپی بھی لوگ لیتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے کتاب میں لکھا اور پھر ہر جگہ پہ جا کے, جیسے آج آپ کی وساطت سے یہ ملینز تک بات جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آمنے سامنے سینہ کر کے بات سنتے تھے. یہ ہے رائٹ آف آڈینس, کسی بندے کی بات غور سے سنیں. اگر ان سے بات کرنی ہے تو ایسے ہی بندہ کرتا نا, ایسے پورا مڑ کے ایسے ٹرن کرنا. اور مزے کی بات ہے یہ ریوالونگ چیئر تو اس وقت تھی نہیں, مطلب اب تو ایزی ہے نا. تو دیکھیں نا, بندہ بات کر ہوتا ہے, ہم ادھر منہ کر کے, یہ میں نے کتاب میں لکھا ہے. اچھا, بڑی جگہوں پہ میں ابھی پولیس ٹریننگ کالج میں گیا ہوا تھا چند دن پہلے, وہاں بھی میں نے انہیں کہا کہ آپ سے سب سے زیادہ جو شکایت لوگوں کو ہے وہ آپ کے رویے کی ہے. اچھا, کام نہیں ہو سکتا, آپ بتا دیں کہ دیکھیں یہ قانون میں نہیں ہے. ایک تھانے کا کیس ہے تو دوسرا تو نہیں لے سکتا نا, لیکن اس میں لڑائی کرنا. اب آپ کو دیکھیں موبائل گم ہو گیا, تو آپ کے ساتھ سب سے پہلا ہے کہ آپ کو پانی کا گلاس پلایا جائے, آپ کو بٹھایا جائے, آپ کو تھوڑا کول ڈاؤن. دیکھیں نا, پریشان ہے. ہاں, تھانے میں کوئی خوشی سے تو نہیں آیا, کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, اس کا سارا ڈیٹا چلا گیا, اس کا فون چھن گیا, وہ پتہ نہیں اس کس مصیبت میں ہے. ہاں جی باؤ جی, یہ فون لیا کتوں سی. اچھا, الٹا یعنی یہ تحقیقات سٹارٹ ہو گئی کہ یہ ₹1,00,000 کا فون آپ نے لیا کہاں سے, کیسے تھا, یا بات کر رہے ہیں وہ آگے سے بات ہی نہیں سن رہا. تو یہ ہمارا ایک اوور آل پرابلم ہے. میں نے کہا اس دکاندار کا بھی مسئلہ ہے جس کو آپ, جس کے گاہک ہے. اکنامکس میں کیا پڑھاتے ہیں, کلائنٹ از دا کنگ. آپ کا ₹2 کا گاہک ہے نا, وہ بادشاہ ہے, وہ بادشاہ ہے. اچھا, وہ بادشاہ آتا ہے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ایک گئے گاڑی لینے کے لیے راولپنڈی میں, ایسے شو روم تھے گاڑیوں کے, ایک روڈ ہے وہاں پہ, جیسے یہاں لاہور میں جیل روڈ ہے. تو وہ 4 بیٹھے ہوئے تھے راجہ صاحبان, انہوں نے ہم سے, بھائی کوئی مرونڈا لینے تو نہیں گئے نا, گاڑی کا مطلب آپ لاکھوں کی ملینز پلس کی کوئی لوگ ہیں ایگزیکٹلی, اور انہوں نے ہلنا پسند نہیں کیا. ہم نے خود ہی گاڑیاں دیکھی ہیں, پھر ہم نے خود جا کے کہا جی کہ اگر آپ ڈسٹرب نہ ہوں تو آپ سے ہم ریکویسٹ کریں. تو یہ حالت ہے. تو پھر اس میں دیکھیں نا, بیوروکریسی بھی اسی کا حصہ ہے. نہیں تو پھر آپ کی ٹرم میں جو سائل کہا جاتا ہے نا, آپ بھی تو پھر ایسے کیوں کہتے ہیں نا, پھر آپ نے لکھا ہے ایک سائل آیا اور سائل نے یہ کہا. ہر جگہ پہ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سائل نہ کہیں, سائل آتا ہے نا, لکھا ہوتا ہے سائل, بالکل. میں نے کہا سائل نہ کہیں. میں ہر جگہ پہ جو میں اس کو بات کرتا ہوں, میں نے کہا دیکھیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے, پنجاب کی آبادی ہے 12 کروڑ, اور 12 کروڑ پہ ہم 12 لیگل کی بات کر رہے ہیں. لیگل سے مراد جو کاؤنٹڈ ہے, جو کاؤنٹڈ ہے اس میں ٹریولنگ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, بھی بہت سارا کچھ. 12 کروڑ یہاں کے رہائشی ہیں پنجاب. پنجاب کے 12 کروڑ کے 12 لاکھ سرکاری ملازم ہیں. میں نے یہ کہتا ہوں کہ یہاں کی آبادی ہوتی 6 کروڑ, تو ہم 6 لاکھ, 6 لاکھ ہوتے. دیکھیں نا, K2 پہ, کو مالیہ پہ آبادی کوئی نہیں, تو وہاں کوئی ڈی سی نہیں ہے, کوئی تھانہ نہیں ہے, کوئی, آپ نے سنا ہے SP K2. اچھا, میں نے کہا شکر کرو یہ ہیں تو ہماری نوکریاں, انسان ہے تو نوکری بنتی ہے نا. تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم کہ یہ ہیں تو ہم ہیں. یہ ترتیب میں کوشش کروں. اچھا دیکھیں نا, یہی ایٹیچیوڈ جو آپ بات کریں. اچھا, میں کسی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, باپ دادا سارے مزدوری, میں مزدوری. اب مجھے زندگی میں ایک موقع مل گیا ہوٹل میں جانے کا, مجھے بھوک لگی ہے, میں اس کہتا ہوں ادھر ہو بھائی, وہ آیا, آرڈر نوٹ کرو. واٹ از آرڈر؟ آرڈر ہے حکم. بادشاہ آرڈر لے لو یا آرڈر نوٹ. بھائی مجھے بھوک لگی, وہ کہے گا میں آرڈر نہیں لیتا, تو چل باہر, تو چل, ٹھیک ہے. مجھے میرے پاس آ کے تو مجھے آرڈر دے رہا ہے. سر مجھے ریکویسٹ کرنی ہے نا کہ یار میں بھوکا ہوں, آپ کی مہربانی کریں, آپ یہ چیزیں مجھے لا دیں. اچھا, کتاب چھپانی ہے, وہ ایک آگے ہمارے پاس پبلشر صاحب نے کہا جی آرڈر دیں. میں نے کہا نہیں بھائی ریکویسٹ, بلکہ منت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو سر ہمارے دیکھیں نا آرڈر, آپ یہ ٹیلی فون والے کو فون کریں, یہ موبائل والے کو, یہ سب سے پڑھا لکھا برانڈ ہے. MBA کر کے انہوں نے اپنی 18 سال زندگی کے ضائع کی ہیں, اور ٹرینڈ ہے. اچھا, آپ ابھی فون کریں کسی, میں ٹیکسٹ بک بورڈ پہ آ رہے ہیں 18 سال ضائع کیتے نا, میں کم ٹو دیٹ پوائنٹ از سر, آپ کسی کو ابھی فون کریں, وہ آپ سے کہے گا میں نے فون کیا, وہ کہتا ہے جی ویل دس از جواد, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. میں نے کہا جی کو 2 کروڑ روپے چاہیے تھے. سر 2 کروڑ میں تو نہیں دے سکتا. میں نے کہا تم خود کہہ رہے ہو. میں نے کہا پوری دنیا میں بھائی لوگ کہتے ہیں ہاؤ کین آئی سرو یو, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. سر ہمارا ٹیلی فون آپریٹر کہتا ہے ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. اچھا, آپ اس کا دبائیں کہ مجھے اردو ہے, وہ کہے گا ویل دس فلانا. اچھا, پھر آدھے منٹ بعد انگریزی ختم ہو جائے گی. اچھا, میں ان کو یہ نہیں پتا سرو کہنا ہے, تو سر پورا ملک جو اب ٹیکسٹ بک بورڈ پہ آ جائے. لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے تو شاید کوئی 4-6 بندے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, بہتری آ سکتی ہے. اور جو میں تو ہمیشہ ہر اپنے پوڈ کاسٹ میں اور دوستوں کے ساتھ جب ملتا ہوں, آپ جیسے جو موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں ساتھ, ان کے ساتھ بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر اگر جی رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں. نئی جنریشن ہے, نئی نسل ہے جو زیادہ گیجٹس یوز کر رہی ہے, وہ اگر ان لوگوں کو سن رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ چینج چاہ رہے ہیں, اور ان کو شاید وہ اس کھوج میں ہے اور مل نہیں پا رہا, جو اصل ڈائریکشن ہے وہ ان کو مل نہیں پا رہی.
تو اس پہ ہماری بھی دال روٹی اسی چکر میں چلی جا رہی ہے، اور اب ایسے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے آپ ایم ڈی تھے، اور وہاں پہ آپ نے ڈھیر ساری کتابیں جو ہیں آپ نے کہا نہیں میں نہیں چلن گیا، بند کر دو. واٹ از دس بیہیویئر؟ کیوں بدماشی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں تاریخ انسانی میں یہ ایک ہی وقوع ہوا ہے کہ 100 کتابوں پہ میں نے لگا دی پابندی. ٹوٹل تھیں کتنی ٹیکسٹ بک بورڈ کی؟ تھی کوئی 10,000 کتابیں تھیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھائی جاتی ہیں، مطلب میٹرک تک جو ہے نا. اب اسلامیات ہے تو 200 لوگوں نے لکھ دی. اچھا وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو برانڈیڈ نہیں ہوتی، نان برانڈیڈ، اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور سوچے نا اسکول میں گئی، آگے گئی، کروڑوں میں بچے ہیں، سرکولیشن بہت ہے. مطلب وہ جو ٹیڈی پیسہ ہے نا، وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بلینز میں چلے جاتے ہیں. اچھا میں نے وہ کتابوں میں یہ تھا کہ ہمیں آپ نے بتایا کہ یکدم پتہ لگا جی کہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کی ہے اور آپ نے کہا جی آپ کی کتاب میں یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے، خاص طور پہ قرآن حدیث. لو جی بورڈ والوں نے تھوڑا اوپر نیچے، تو میں نے انہیں بلایا کہ بھئی ہم خود کیوں نہیں کتابیں پڑھ کے ٹھیک کرتے؟ ہمارے پاس بندے ہیں، ان کا سر بندے ہیں، اور ہم انتظار کیوں کریں کہ کوئی شکایت کرے تو اس کے بعد پھر ہم ٹھیک کریں. بالکل وہ ہے نا پیلسٹائن والا جو ایشو ہے، اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ nobody has ever tried to settle the issue. We always try to pacify. وقتی طور آج کا وقت گزاری کر لیں، ٹھنڈ کر لیں، کل دیکھی جائے گی. اچھا وہ لباب یہ ہے کہ میں نے کہا جی بندے ہیں، انہوں نے کہا جی بندے ہیں. ہمارے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس کا سمجھے، بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سیلریز لے رہے ہیں جو اس کام کے لیے ہے کہ وہ ان کو ویٹ کرے گا. وہ ویٹ کرے گا ایگزیکٹلی. اور وہ اسپیشلسٹ ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کام نہیں آتا. وہ سب کو میں نے بلایا، کوالیفائڈ ہیں فار دیٹ، 20 سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان یہ کتابیں پڑھنی ہیں اپنی اور یہ بتانا ہے. تو میں نے کہا اچھا جی اب پہلی میٹ کب ہم نیکسٹ کریں؟ تو ایک جو ان کا لیڈر تھا اس نے کہا سر پھر 14 دن کے بعد پہلی میٹنگ. میں کہا بھائی جان 14 دن والا میں نہیں ہوں، مجھے آج رات کو 10 بجے آپ نے بتانا ہے. کہتے سر یہ دن کو ٹائم ہے سر 12 بجے کا، تو رات تک. میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے ساری کتاب نہیں ہوگی، آپ مجھے 5 صفحے پڑھیں، اس کی فوٹو بنائیں، اس پہ نشان لگائیں، مجھے پتہ لگے کہ آپ کو یہ کام یاد ہے اور اپنے گھر جا کے اس کو پڑھیں. لو جی یوں ہم نے سٹارٹ کیا اور پھر اینڈ پہ میں ان کے ساتھ خود بیٹھ گیا. آپ کے ساتھ صحیح ہوتی ہے جتنی ٹرانسفر ہوتی ہے. نہیں وہ صحیح ہوتی ہے، وہ اس قوم کی بد دعائیں لگتی ہیں. میں سب کہتا ہوں دعا کریں میری ٹرانسفر ہو جائے، اور کوئی راستہ نہیں. میں نے کہا 2 دعائیں کریں، یا تو میں آپ جیسا ہو جاؤں، میں نے وہ ہونا نہیں انشاءاللہ. دوسری دعا کریں آپ میرے جیسا ہو جائے، وہ آپ نے کوشش ہی نہیں کرنی. تو دیکھیں نا آپ ایفرٹ تو کریں. اچھا ہمارے پاس وسائل تھے سر، 145 کتابیں ہم نے نکالی کہ یہ غلط ہے. پھر میں نے جب اس کو ایز اے میجسٹریٹ، کیونکہ میں نے میجسٹریٹ بھرتی ہوا ہے CDC، تو میں نے اس اینگل سے دیکھا کہ لیگلی ہم کہاں پہ. 100 کتابیں میں نے بین کر دی. قرآن غلط، حدیث غلط، قائد اعظم کے بارے میں غلط، علامہ اقبال کے بارے میں غلط. سر سید احمد خان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بچے پڑھ کے آتے تھے کہ وہ فوت ہوئے ہیں جب اس کے 35 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری جوائن کی. میں نے کہا فوت ہونے کے 35 ہونے کے بعد میں نے کہا یار یہ تو ہمیں آج پتہ لگا کہ بندہ مر کے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری. آکسفورڈ اور پاکستان کی پبلش تھی کیا؟ کون سی کتاب؟ 32 پبلشرز تھے، آکسفورڈ کیمبرج کے علاوہ باقی پاکستانی تھے. اور وہ بھی تھیں جی آکسفورڈ سب سے زیادہ آکسفورڈ سب سے زیادہ. اچھا انگلش کے اندر آپ کا وہ مطلب بےہودگی ایسے لیسن کہ لیسبین بچیاں ہیں، وہ ایسا گند اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک پورا لیسن ہے تلیجوں کے بارے میں کہ پوجا کیسے کرتے ہیں. ایک دیوی ہے، پوجا ہے، فلاں ہے، پالکی اٹھاتے ہیں. بھائی بچوں کو آپ نے نماز روزہ سکھانا ہے یا آپ نے وہ تلیجوں والا سکھانا ہے؟ کوئی بےہودگی. یہ پاکستان کا نقشہ اس کے بعد چینج ہوا ہے. ہمارا جو کشمیر آزاد کشمیر ہے وہ انہوں نے انڈیا میں شو کیا ہوا تھا اسی کلر کے ساتھ. آپ اندازہ کر لیں نا. یہ پھر جب یہ رولا ڈالا اور بہت ڈالا، اور بہت اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈل گیا کہ مجھے سیٹ سے ہٹا دیا گیا. وہ ایک کیمپین چل پڑی پورے پاکستان میں کہ یار ایک بندے نے قرآن حدیث اور پاکستان کو ٹھیک کیا اور یہ آپ نے ہٹا دیا. تو اس کیمپین کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے بعد جب یہ ساری بہت زیادہ ہو گیا تو پھر یہ پاکستان کا میپ انہوں نے چینج کیا. پاکستان کے میپ پہ تو ہم بھی کافی خوار ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر میپ ہماری جو ٹیم تھی نیوز چینلز کی وہ اسی طرح سے اٹھاتی تھی اور اس میں وہ چل جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا ایسے ہی ہے. اور پھر مصیبت پڑتی پیمرا کے نوٹس آتے، سارا کچھ ہوتا تھا اس میں. لیکن وہ ٹھیک کرنے والا جو ہے وہ چیز ایلیویٹ نہیں کی جا سکتی تھی. تو یہ اس کے بعد پھر آپ کہاں گئے؟ ہاں اس کے بعد میں OSD رہا کچھ عرصہ، اور پھر اسی بات پہ کوئی اور ٹریپ کیا جاتا ہے. اسی بات پہ اس میں اصل میں کافی دیکھیں نا ہر جگہ پہ. تو میں نے کہا مافیا جسے ہم کہتے ہیں نا، صرف لینڈ مافیا تو نہیں ہے نا، ہر جگہ پہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے آپ کے ویگن ہے، اب وہ اپرووڈ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ویگن میں 15 سواریاں جائیں گی. چلیں انہوں نے 16 بٹھا لی، پتلے بندے تھے وہ بٹھا لی. نہ انہوں نے سیٹیں لوہے سے ویلڈنگ کرا کے 18 لگائی ہوئی ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟
کہ پوری گورنمنٹ کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے 18 ہی لے کے جانا بائی انٹینشن ہے اس نے بائی انٹینشن ہے اور اوپن ہے, کوئی سوئی نہیں ہے جو نہیں گم ہو گئی ہے دن دیہڑے وہ بائی چانس نہیں کہ 4 پھیروں میں سے ایک پھیرے میں 17 بیٹھ گئے. نہیں آپ کے 30% بائکس ہیں لاہور میں 30% یا 33%, تیسرا حصہ ان کی نمبر پلیٹ ہی کوئی نہیں. اچھا پہلے نمبر پلیٹ نہیں تھی, پہلے نمبر پلیٹ میں ٹوٹی, چھوٹی ہوئی, غلط ہوئی, پھر نمبر پلیٹ ٹوٹ گئی, اب وہاں پہ لوہا ہی نہیں ہے. آپ کی گاڑی کو خدا نخواستہ کوئی بائک والا ہٹ کر جائے, اچھا اوپر انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے ہیلمٹ, اور وہ ہیلمٹ بھی کوئی ایسے آ گئے جیسے چاند پہ نہیں جانے والے ہوتے, پہلے سادہ سادہ ہوتے تھے نا, اب وہ لگتا ہے کوئی خلاباز ہے, خلا میں جا رہا ہے, اور اس کا کوئی نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. لیں جی آپ اس کو ڈھونڈ کے بتا دیں مجھے, یہ کہانی ہے. تو کیا کس طرح سے آپ نے, اب کچھ دوست ہمارے ایسا کہ ہیں جو بیک ریسی میں ہیں, ان کا زیادہ فیچر یہ ہوتا تھا کہ جب تنگ آ جاتے تھے 4-5 چیزوں میں اس طرح کی آپ جیسی چیز کی, اور اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ یار یہ میں آئی ایم ناٹ میڈ فار دس, اور وہ پھر پل آؤٹ کر دیتے تھے, باہر چلے جاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, دوسری نوکریاں کر لیتے تھے, یا کوئی اپنا بزنس شروع کر لیتے تھے. ایسا بس کافی بیوروکریسی ہوتا ہے, اپنا بزنس کر لیتے تھے. لیکن آپ کے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں, میں نے اس میں رہ کے بے شک جنہیں مرضی میں نے تو او ایس ڈی کرا لو یا میں نے ڈپارٹمنٹ چینج کرا لو, بٹ آئی ہیو ٹو ریمین دیئر. سو ہاؤ ڈو یو کوپ اپ ود اٹ, ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اینڈ ہاؤ یور فیملی مینیجز اٹ, اسپیشلی بندہ تو کر ہی لیتا ہے, بیوی بچے چوک کے ادھر لے جانا طے کرنا, وہ کرنا, ایجوکیشن. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہر چیز کے اندر نا پلس مائنس ہے. اچھا اگر آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں وہ آدھے گلاس والا جو مثال بنی ہوئی ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے اور آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. دیکھیے آپ کو کبھی بھی اسپیس خالی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اگر میں ہٹوں گا تو بڑی اہم بات کوئی تو وہاں لگے گا. اچھا وہ لگے گا, وہ جتنی کرپشن کرے گا وہ ساری میرے کھاتے میں جائے گی. میں نے سیٹ خالی کی تو وہ بھائی جان لگے نا. دیر فور میدان سے بھاگنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی بڑی بات, سب سے آسان طریقے میں. اور یہ جہاد ہے. دیکھیے ہمارے کچھ لوگ نوکریاں اس لیے بھی چھوڑتے ہیں کہ وہ پہلے کچھ 5-7 سال کے عرصے میں ٹکا کے پیسے کماتے ہیں, اچھا پھر ان کو نوکری کی ضرورت ہی نہیں. وہ دیکھیں یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. بھائی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا امتحان دینے سے پہلے کیا ایسی نئی چیز سسٹم میں آ گئی جو آپ کو آ کے انکشاف ہوا؟ دیکھیں نا جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں پتا تھا یہ سی ڈی سی والی کیا نوکری ہے, پولیس والی کیا نوکری ہے. ایک تو زیادہ تر وہ کیٹیگری ہے, مطلب یہ جو ہے نا بعد میں انکشاف وہ آتے اس چکر میں. سر دیکھیں نا آپ 5 سال میں بنا لیں, اس کے بعد آپ نوکری چھوڑ گئے, نہ پیچھے سے کوئی نوٹس آنا ہے, نہ لینی دینی, آپ کینیڈا شفٹ ہو گیا, آسٹریلیا, کسی کو پتہ ہی نہیں. اچھا آپ چھٹی لے کے بھی تو 2-2 سال کے چلے جاتے ہیں نا, وہ بھی تو ایک ہوتا ہے. وہ چھٹی میں کسی وجہ سے لیتا ہوں. نہیں آپ سے مراد, ہاں میں آپ سارے الزامات آج بیوروکریسی کے وہ دیکھیں نا چھٹی چلے, دیکھیں نا کوئی پڑھائی کے لیے جا رہا ہے, کوئی اس طرح سے جا رہا ہے. دیکھیں میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا, ڈان اخبار میں میرا چھپا 2011 میں, روڈ ٹو سیلف ریلائنس. ایک نقطہ اس میں یہ تھا کہ جو بندہ سرکاری خزانے سے پیسے لیتا ہے کسی بھی کیپیسٹی میں, ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, سینیٹر ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ججز, فوج اور سول بیوروکریسی, کوئی بھی شخص جو گورنمنٹ سے پیسے لیتا ہے وہ ڈبل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا, نہیں رکھنی چاہیے جو گورنمنٹ سرونٹ ہے. سر دیکھیں نا میری لائلٹی ڈٹرمن ہونا میں پاکستان کے ساتھ میری وفاداری ہے یا برطانیہ کے ساتھ ہے. اچھا اگر مجھے یہ نہیں پسند, ابھی ہمارے وہ ایک بندہ آیا وہ مارا ماری کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا نہیں یہاں تو اجازت نہیں ہے. تو سر میں تو کینیڈا میں سیٹل ہوں تو پاکستان کی خدمت, میں نے کہا تو ہماری جان چھوڑ, تو ادھر جا کے خدمت کر. تم لوگ یہاں سے پیسے کما کے سارا ملک لوٹ کے لے کے جاتے ہو دوبارہ سے کہ اس کو ہم ڈالروں میں کنورٹ کریں گے. اچھا یہ کون سا, اگر آپ کو اتنا ہی دکھ تکلیف, آئی ہیو نیور اپلائیڈ فار اینی نیشنلٹی, پوری زندگی میں نے کوشش ہی نہیں کی اور نہ میں نے کرنی ہے. یعنی مجھے ابھی لگائیں نا جی, آپ کو سیدھا امریکہ کا صدر لگا دیتے ہیں. Your family settled here as well? الحمدللہ جی. نہ ہم نے باہر زیادہ سے زیادہ میں نے ٹریولنگ ہو گئی. آپ دیکھیں نا وہ بڑا ضروری ایکسپلور کرنا. سر وہ جائیں, آپ ٹریولنگ کریں, آپ بزنس کر سکتے ہیں, آپ جا کے اس میں پڑھائی کر سکتے ہیں, لیکن کم بیک ٹو پاکستان. دیکھیں نا یہ ایسی بات ہے جیسے ایک آپ کو آپ کے والدین نے پالا پوسا بڑا کیا, جب آپ بڑے ہو جائیں آپ کسی اور پڑوسی کی جا کے خدمت شروع کر دیں, تو مطلب کیا یہ کوئی ایکویشن بنتی ہے؟ بھائی ابا جی امی جی کی بنتی ہے نا. آج کل کے جو یہ بلکہ ایک آؤٹ آف دا کورس کوشچن آ گیا, یہ آج کل کے جو سچویشن چل رہی ہے اس میں بھی آپ یہی کہیں گے کہ بچے بہت باغی ہیں, بچے جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں, دے وانٹ, ایون دا فیملیز, دا پیرنٹس وانٹ دیم سیلوز ٹو گو آؤٹ آف پاکستان اینڈ اسٹارٹ لیونگ دیئر. تو وہ پھر ان کے بارے میں بھی کچھ آپ اسی قسم کا رویہ رکھیں گے؟ جی بالکل ایسے رہے. دیکھیں نا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس وقت ہمارے ملک میں جو گند آپ سوچ سکتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے ہر طرح کا. مطلب سسٹم آپ کو الاؤ ہی نہیں کر رہا کہ آپ کو ٹھیک کام کر لیں. اب یہ سمجھیں یہ میرا گھر ہے, میں دبئی گیا ہوا تھا, میں واپس آیا, ایک بچہ نشے پہ لگا ہوا ہے, ایک بدماش بنا ہوا ہے, ایک تھانے میں پکڑا ہوا ہے,
تو کیا میں ان کو کیا کروں, قتل کر دوں گا یا ایکسپورٹ کروں گا؟ میں ٹھیک کروں گا نا, ایک کا علاج کراؤں گا, ایک کو پڑھاؤں گا, ایک کو سکھاؤں گا, گھر گرنے والا ہے کوئی اس کو, تو یہ میرا گھر ہے, پاکستان میرا گھر ہے نا. میں نے سوچا کہ کبھی میں نے پارٹی بھی بنائی, اس میں نام بھی رکھا ہوا ہے کہ پاکستان از مائی مدر. تو مجھے کسی نے کہا جی کہ مدر لینڈ, میں کہ نہیں, لینڈ سے تو پلاٹ ذہن میں آتا ہے نا, یہ پلاٹوں والی قوم نہیں, صرف ماں, کہ جو اس کے ساتھ کرے جو برائی کرے, سوچے میں اپنی ماں کے ساتھ کر رہا ہوں, پھر کرے. اگر اس کے باوجود کوئی کرتا ہے تو تھوڑا سا نہیں سر, ہاتھ رکے گا. یہ مدر لینڈ نہیں ہے, یہ مدر ہے, لینڈ کو نکالیں بیچ میں. اچھا میرے ٹھیک ہے بھائی پرابلمز ہیں, تو سر آپ کا کیا خیال ہے, چلے میں چلا گیا, آپ چلے گئے, 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ, تو یہ کون ٹھیک کرے گا؟ سری لنکا والے آئیں گے, انڈیا والے آئیں گے, بھائی ہر ملک نے اپنا کرنا ہے نا. آپ کے گھر کی آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو سرو دا کنٹری. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے ہم اگر حالات ٹھیک چل رہے ہوتے تو پھر تو آپ نے کیا, میں نے کیا, کسی نے کیا, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر حالات اس قسم کے ہیں تو یہ اس میں دس از دا بیسٹ ٹائم, کیونکہ ویسے بھی جو کریم ہے ساری یہاں سے وہ چلی گئی ہوئی ہے. تو اب ان لوگوں کو جب کبھی کسی کو اپرچونٹی نہیں ملنی تھی اور اس نے چیختے رہنا تھا کہ اس کو اپرچونٹی نہیں ہے اس کے پاس, اب اس کے پاس ٹائم ہے, اپرچونٹی ہے کہ اپنے آپ کو پروف کرا سکے کہ یار نہیں یہ اب ہم کر سکتے ہیں. آپ اس سے اسی پوائنٹ کے اوپر ہیں آپ. بالکل. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اتنی ساری ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد, یہ جب ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ جو آپ نے سی ایس ایس کیا ہوگا یا باقی سارا جو آپ کو چیز ہے, آپ نے ایک سے زیادہ امتحانات میں آپ نے کیا ہے, وہ اس میں آئی تھنک اس میں بینکنگ بھی تھی, سارا کچھ تھا, ساری چیزیں تھیں اس میں, تو اس میں بھی آپ نے اچھی پوزیشن حاصل کی. وہ سارا کچھ پڑھا ہوتا ہے بندے نے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ لکھنے کے لیے تو بہت زیادہ حوصلہ اور چیزیں چاہیے, کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں عامر لیاقت صاحب, فوت ہو گئے, وہ کہتے ہوئے تھے کہ جب ہم ایک ایسا کوئی ریلیجن پہ پاکستان میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم تلوار کی دھار پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیلنج لینا, کیونکہ بہت سے اسکول آف تھاٹس ہیں ڈفرینٹ اور بہت سارا کچھ ہے, تو وہ ہاؤ ڈیئر یو ہاؤ کوڈ یو ڈیئر کہ اس چیز پہ ایسے کرنا اور سارا لکھنا اور اس کو پھر سروائیو بھی کرنا. اس کے بعد باقی جو کوئز ہے وہ سارا کچھ بعد میں آتے ہیں, لیکن سٹارٹ کہاں سے؟ یہ میں پہلے یہ آپ کو زیارت کرا دوں ناظرین کو بھی کہ یہ کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس پہ آپ نے کہا کہ آپ کی جرت کیسی اور حوصلہ کیسے پڑا. اچھا اس کا دیکھیے میں یہ حوصلہ چاہیے. جی دیکھیے ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں نا, اور جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کا اتفاق رائے ہے کہ یہ دین کو مولوی نے خراب کیا ہے, مولوی نے میں یہ کر دیا ہے, مولوی نے میں وہ کر دی ہے. اچھا اور یہاں پہ ہم بات ختم کر دیتے ہیں. وہ جو شجاعت صاحب کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار روٹی دا ٹائم ہو گیا, چائے پانی, بس ختم. اچھا فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ سارے مولویوں کو اکٹھا کرے, اگلے جان اکٹھے ہوں گے, اور وہ کہے جی ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دیں. میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. اور وہ کہے جی تسی ادھر آ جاؤ نٹائیاں والی پارٹی, ٹھیک, آپ کو میں نے زیادہ رزق دیا, زیادہ وسائل دیے, زیادہ میں نے عزت دی, زیادہ پیسہ, زیادہ دولت, ہر چیز زیادہ دی. دیکھو نا جو ہمارے محلے کا مولوی, اس سے تو اللہ نے مجھے 100 گنا زیادہ دیا. وہ کہے گا ابھی اس کو چھوڑے نا, یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے, میں نے بھیج دیا جنت میں. اچھا میں مالک ہوں. آپ بتائیں کہ بھائی جان آپ نے کیا کیا؟ یہ سارے وسائل جو میں نے آپ کو اس سے بہتر دی, اس سے تو پھر بھی اذان دی, جنازے پڑھائے, بچوں کان میں اذانیں دیں, نمازیں پڑھائیں, قرآن پاک پڑھایا, خطبہ دیا, سارا یاد کیا. اچھا اس کتاب کا میں نے انتصاب بھی علماء کرام کے نام پہ کی ہے. جی میں دیکھیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں, اور یہ جینون میں نے کی ہے. پاکستان کی مجھے کوئی ایک مسجد بتا دیں سردیوں میں جہاں پہ فجر کی اذان نہ ہوتی ہو. وہ کوئی مولوی اٹھتا ہے نا, آپ مجھے 40 دن اذان دے کے بتا دیں, میں تو نہیں دے سکتا. کوئی جو بہت زیادہ جس کو دین کا ہے نا, 40 دن سے فجر کی جا کے اذان, بڑا مشکل کام ہے. 5 وقت سے نماز ہوتی ہے. اچھا کئی علماء کرام ہیں جن کو آج بھی 12,000 15,000 10,000 سیلری ہے مہینے کی, میں دن کی بات نہیں کر رہا, مہینے کی, اور وہ کٹھی نہیں ملتی بھائی جان. وہ کمیٹی والے توڑ کے دیتے ہیں تاکہ مولوی صاحب روز آ کے محنت کریں. ہاں جی مولوی آیا بٹھاؤ جی. یعنی آپ کو اندازہ نہیں کہ کس ورس سچویشن میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں نا, آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں عالم بناتے؟ میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں بناتا؟ تو میں نے کہا یار اگر ان کو اللہ تعالیٰ, یہ تو نیک لوگ ہیں, میں تو ان کو نیک, اس سچویشن میں یہ بڑی بات ہے, سروائیو کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے بیرسٹر ہے, وہ بڑی مولویوں کے خلاف ہے. میں نے کہا آپ پہ کاربن لگایا 4 کروڑ روپیہ شروع سے لے کر پڑھانے تک, یہ 4 کروڑ نکال دینا تو تیری 0 پرسنالٹی ہے. مولوی صاحب تیار ہوتے ہیں 14,000 میں, اب آپ کہتے ہیں 4 کروڑ اور 14,000 برابر ہو جائیں. سر میچ کر رہے ہیں. ابھی جو سچویشن ہے یہ 1.5 سال سے بہت سارے مدرسوں میں نے ایک ٹائم کا کھانا بند کر دیا, ہمارے ساتھ کیونکہ بہت ان کانٹیکٹ ہیں لوگ. اس کے باوجود سر وہ لوگ, اچھا ان کو تو چھوڑ دیں. اب پارٹ بی ہے جدھر ہم آنا ہی نہیں چاہتے. بھائی پھر ہم نے کیا کیا؟
اب آپ کی ماشاء اللہ دیکھیں نا صحت کوالیفیکیشن فٹ فاٹ یو آر اے ہیرو, تو بھائی آپ ادھر لگیں. اچھا یہ کون سی ایسی مشکل بات ہے, اگر سائنس فزکس کیمسٹری بایو اکنامکس ساری دنیا کے ہم علوم پڑھ سکتے ہیں, گورنمنٹ چلا سکتے ہیں, آپ میڈیا کیا کچھ نہیں پڑھا, تو یہ کیوں نہیں آتا؟ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, پھر یہ واقعات ہوئے, اس کے بعد ہم نے ان سے یہ سیکھنا ہے. پھر یہ پارٹ, اس کا جو پارٹ بی ہے, اس کا پارٹ بی ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی فقہ مجھے بتا دیں جو کہتا ہے جھوٹ تھوڑا تھوڑا بولنا چاہیے, بڑے ثواب کا کام ہے, یا نماز نہ پڑھا کریں, یا لوگوں کی مدد نہ کریں, یا زکوٰۃ نہ دیں. یہ جو ڈوز ڈونٹ کی لسٹ ہے اس پہ سب مسلمانوں کے اتفاق ہے. تو میں نے ایک وہ 99 ٹاپکس اس میں لکھ دیے کہ حقوق اللہ, حقوق العباد, پانی پینے کی سنتیں بھی لکھی ہیں, مطلب جن سے روز مرہ میں واسطہ ہے. کوئی فقہ کی میں نے بات نہیں کی. اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پہ لکھا ہے, اور ہر واقعے کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. مطلب جنگ بدر ہے نا, یہ ایک سٹوری تو نہیں ہے نا, اس سے میرے لیے کوئی سبق ہے. اچھا اگر یہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو میرے لیے کوئی لیسن ہے, وہ میں نے لکھ دیا بالکل سادہ الفاظ میں 1 2 3 4 کر کے. تو اس لیے میں نے کتاب لکھی اور یہ سارا پروجیکٹ ڈیزائن کیا کہ میرا حساب اس مولوی صاحب کی نسبت زیادہ سخت ہونا ہے کہ جی آپ کو زیادہ وسائل دیے, تو آپ ذرا بتائیں نا کیا کیا. سو ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ ڈفرنٹ فرام ادر سیرت بکس؟ جی بالکل. اچھا میں بیسیکلی, کیونکہ ہم تو اس کا کوئز کرانا چاہ رہے تھے, اور پروگرام یہ تھا کہ کوئی کتاب میں ریکمینڈ کر دوں. اور یہ بڑا کور کویسچن ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کتاب لکھی, میں نے کہا لکھی کوئی نہیں, مجھے لکھنی پڑ گئی, میرے پاس آپشن نہیں تھا. اچھا میرا یہ تھا کہ کوئی کتاب ہم ریکمینڈ کر دیں, اور لوگوں کہیں جی 50 لاکھ روپے کے نام ہے, آپ اس کو یاد کریں اور ہم آپ کے امتحان لیں گے, چل اسی شوق میں پڑھیں گے. کتابیں جو میں نے پڑھی, اب مولانا شبلی نعمانی کی بہت اچھی بک ہے, نو ڈاؤٹ, وہ 7 جلدیں ہیں بھائی جان, 7 کتابیں. اچھا میں کہتا ہوں بھائی جان یہ پڑھے, تو آپ کہیں گے جی پھر میں 2 2.5 سال یا تو فارغ ہوں. اچھا بعض میں فقہ ہے, ایک فقہ کی دوسری فقہ والا نہیں پڑھتا, جو مرضی ہو جائے, مطلب بریلوی کی کتاب نہیں پڑھنی دیوبندی نے, اور اس کو الٹ کر لیں وائسی ورسا. کچھ جو ہے نا وہ تحقیق کے بغیر لکھی ہوئی ہیں, مطلب ایسے ہی ادھر ادھر سے پکڑ کے, ٹھیک ہے نا جی. اب مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے, اچھا وہ انہوں نے لکھی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی جو سپیچز ہیں وہ کسی بندے نے, اب دیکھیں سپیچز میں تو انہوں نے ذکر کیا نا, سپیچ میں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, نماز کا بھی کیا, والدین کا. اچھا اس طرح کر کے کچھ جوڑ جاڑ کے جسے ہے نا لکھ دی گئی. تو وہ جب 30-40 مشہور کتابیں جب ساری میں نے دیکھی, تو مجھے پھر اس طرح کی, اچھا کچھ میں ورڈنگ بہت مشکل ہے, یعنی کتاب اچھی, یہ بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے سر شمبا دو شمبا سے باہر نہیں آنا. جی بالکل, مطلب ان کو پتہ ہے سوار منگل, لیکن وہ کہیں کہ دو شمبا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں. اچھا میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا. اچھا عقل و شرب, وہ ہمیں ایک مدرسے والے بچے نے رابطہ کیا کراچی سے, وہ کہتا ہے جی اس کتاب کا تحریری مقابلہ ہوگا یا شفوی ہوگا. اچھا میں نے اسے میسج کیا, ہمارے اس پہ نمبر ہے یہ پروجیکٹ کا 034411822211, تو اس پہ پھر آسانی سے لوگ واٹس ایپ وائس میسج. میں نے کہا you answer every question? ایوری کویسچن, ہمیں 6000 میسج تقریباً ڈیلی آتا ہے, بندہ رابطہ کرتا ہے, سب کا ہم جواب دیتے ہیں, کوئی ایک بھی, اور بے شک 3 دفعہ رابطہ کرے, 4 دفعہ کرے. ان کو میں نے کہا مولانا صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تقریباً درس انتظامی کر چکے تھے. میں نے کہا یہ شفوی کا مطلب مجھے نہیں آتا, آپ بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میرا مطلب ہے بالمشافہ. پھر میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا بالمشافہ ہوتا ہے آمنے سامنے, جیسے میں اور آپ بول. میں نے کہا آپ کہنا چاہتے ہیں بے مقابلہ تحریری ہوگا یا زبانی؟ کہتے ہیں ہاں. اب دیکھیں نا آسان کر سر, اس میں میں نے آسان کی ہے, اور 4 جماعتیں پڑھا بندہ میرے ذہن میں تھا کہ جو صرف 4 جماعتیں اردو پڑھا لکھا ہے نا, اس کو کتاب سمجھ آ جائے, اس کو سر ڈکشنری نہیں کنسلٹ کرنی پڑے گی, پوری کتاب میں ایک لفظ آپ کو مشکل نہیں ملے گا, آپ مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں. ہر واقعے کے بعد یہ ہوگا کہ جی اس میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. ارے واہ, ارے واہ, وہ صرف سٹوری ٹیلنگ کے واقعات جو ہیں وہ اس کو نہیں کیا ہوا, اس کی فائنڈنگز بھی ہیں, اس کی آبزرویشنز بھی ہیں, اور سارا کچھ ہے. یہ کوے والی کہانی کوئی ایسے تو نہیں نا, کوے نے ہوتی ہے نا کہ آپ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوں, تو جیسے اس کوے نے ایک طریقہ کیا, تو مورل آف دی سٹوری جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر کے آپ بھی کوشش کریں. اور سید النبی ہی کیوں؟ ہاں یہ میں بنیادی طور پہ نا جی جس چیز سے پریشان ہوں بہت سخت, اور جس کے لیے میں بہت کوشش کر رہا ہوں, وہ ہے کہ ہمارا کریکٹر جو ہے نا, اس کا ہو گیا ستیہ ناس, مورل انسالوینسی, اخلاقی دیوالیہ پن. لیکن ہم کون ہیں, ہماری انٹروڈکشن کیا ہے؟ ہم امت ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کون ہے نبیوں میں سب سے دی بیسٹ, ہم کون ہیں دی ورسٹ. یہ ایکویشن ہی نہیں بنتی. یعنی آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ پی ایچ ڈی ہے, آپ کی بیگم صاحب گولڈ میڈلسٹ ہیں, پی ایچ ڈی, اور بچے آپ کے ان پڑھ ہیں, یہ کوئی میچ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو اتنے اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ افضل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی امت اتنی بری تو نہیں ہونی چاہیے جتنے ہم لوگ ہیں.
آپ سر کوئی برائی مجھے بتائیں جو ہمارے ایک محلے یا ایک معاشرے میں یا ایک دفتر میں نہ نکل آئے. آپ لسٹ بنا لیں, ساری کی ساری برائیاں آپ کو ایک جگہ. قوم لوط نے ایک برا عمل کیا, سمود فلاں یہ وہ, کسی نے کم ناپ تول کی, یہ سارے کا سارے اکٹھا ہوا پڑا ہے. اور پھر کون ہے جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو کوئی میں نے کہا نا میچ نہیں بنتا. پھر میں نے کہا جی کریکٹر بلڈنگ کا ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے. میں سیرت النبی کو مسلمان کی واشنگ مشین کہتا ہوں. واشنگ مشین میں ایک دفعہ آپ کپڑے ڈالیں, مطلب آپ نہیں دھوتے ہوں گے, کوئی اور دھوتا ہوگا, لیکن ایک دفعہ میرے کہنے پہ ڈالیں اور واشنگ مشین کو 2 ٹھڈے ماریں اور 2 بری بری باتیں کریں, وہ دھو کے نکالے گی. اس کے اندر سسٹم لگا ہوا ہے کہ اس نے کپڑے آپ کے دھونے ہیں. سر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کہتا ہوں جی اس کتاب کو آپ پڑھیں. آپ کا یہ میکسیمم ہفتے 10 دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی شخص کے کردار پہ اثر نہ پڑے, میرا گریبان حاضر ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ پڑے. دس از آؤٹ آف کوسچن. اچھا, میرا کویشچن اس والے سے تھا کہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مدرسہ بھی جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتا ہے قرآن اور حدیث پہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس طرح سے ایز اے سلیبس یا ایسی چیز نہیں پڑھایا جاتا. ٹیل می اف آئی ایم رانگ اور رائٹ. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا قرآن پاک کا یہ جو سسٹم چلا ہوا ہے نا, مدرسے میں تو خیر ظاہر 8 سال ہوتے ہیں, انہیں سب پڑھانا چاہیے نا, ان کو پڑھانا چاہیے, لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فوکس نہیں نہیں. دیکھیے سیرت ہے, یہ قرآن ہے, ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ کوئی بھی ادارہ ہے یا ہم لوگ ہیں, میں بریلوی ہوں, میں نے اپنی بریلویت ثابت کرنی ہے قرآن پاک کی آیتوں سے اور حدیثوں سے اور ادھر سے. اب بریلویت میں ہے کہ میں نے مزار پہ جانا ہے, میں نے غیب کے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, وہ نور تھے. تو میں نے جو قرآن پاک پڑھتا ہوں نا, میں آئی شو یو, اس کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے بریلوی آیت, دیوبندی آیت, دونوں طرح کی آیات ہیں. یہ بریلویوں والی ہیں, یہ دیوبندیوں والے ہیں. ترجمے میں ایگزیکٹلی آگے میں نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے نا قرآن پاک کے اوپر ہی. الکتاب ہے نا, ذالک الکتاب, جیسے کتاب کو آپ نشان لگا کے ہائی لائٹ کر کے مارکنگ, بالکل نیلا پیلا سارا قرآن پاک ہوا. اچھا, وہ ٹوٹکے جو ہے نا, دوسرا دیوبندی ہے, تیسرا فلاں ہے, تو انہوں نے وہ زیادہ اس پہ فوکس کر لیا. فقہ اوپر آ گئی اور قرآن حدیث نیچے رہ گیا. اچھا, دوسرا یہ جو خالی قرآن پاک کا ایک درس ہمارے پہ ہو رہے ہیں مساجد میں, اور یہ بھی ایک طرح کی کوئی مطلب ہے, یہ بڑا آسان کام, یہ کرنے والے کے لیے بہت ایزی ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے. یہ شاید آپ پہلی دفعہ بات سنیں گے, لیکن آپ نے قرآن پاک کے ایک رکوع پڑھا اور لوگوں کو ترجمہ اور تفسیر کر کے سنا دی. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کا جو ذہن ہے, کیا وہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کو 15 20 30 کام کر, آپ ایک ملازم کہیں یار چائے بنا کے لے آؤ, یار ایسے کرنا, بجلی بھی ٹھیک کرانا, یار وہ روٹی پکا دینا, یار میرے کپڑے, اس کو کتنی باتیں سمجھ آئیں گی اور کتنی یاد رہیں گی؟ آپ ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نا ایک بندے سے, مثلا آج ہم سیرت النبی کے ٹاپک پہ ہیں, تعلیم پہ ہیں, جھوٹ پہ ہیں, سچ پہ ہیں. اچھا, ٹاپک بنا کے دینا جو ہے نا, یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ قرآن حدیث واقعات سارے لے کے ایک ٹاپک بنا کے عوام کو سمجھا دیں. ہم ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں. اس کی میں ایک بڑی زبردست مثال آپ کو دیتا ہوں, اینڈ یو ول بی ویری ہیپی. یہ جتنی دوائیاں بنتی ہیں, یہ کہاں سے بنتی ہیں؟ یہ زیادہ تر جو ہیں, زیادہ تر مطلب تیار تو کم ہوتی, باقی جڑی بوٹیوں سے لیتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کو جڑی بوٹیاں لکھ کے دی ہیں کہ جی آپ جائیں, یہ چکوال میں ملے گی, یہ گلگت میں ملے گی, یہ فلاں پہاڑوں پہ آپ بوٹیاں اکٹھی کریں, پھر کاڑھے بنائیں؟ اس کی بھاجن فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, جنہیں کہتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز. وہ وہی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے ہیں, دوائیاں بناتے ہیں, پھر وہ صرف پیکنگ نہیں کرتے, خوبصورت ایسے گولیوں کو دیکھے دل کرتا ہے نہ بھی کھانی ہو تو بندہ کھا لے. اچھا, یہ وہ بنا کے ڈاکٹر صرف وہ گولیاں لکھتا ہے, بیچ میں فارماسیوٹیکل کمپنی کو نکالتا ہے, آپ بائی کرتے ہیں, لیتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. علماء کرام ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز, ان کا کام ہے قرآن حدیث کو کشید کر کے, نکال کے, رس نکال کے آپ کے سامنے رکھنا کیپسول میں بند کر کے. وہ سیدھا سیدھا بتا دیتے ہیں جی. اچھا, ذکر آ گیا جنگ حنین کا قرآن پاک میں کہ جس دن تم پہ زمین تنگ کر دی گئی. اب اس کو اگر غزوہ حنین کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اگلی آ گئی یہ منافقوں کے بارے میں کہ جی منافق جب جنگ عہد میں, اب وہ پورا منافقین کا ایک چیپٹر ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھئی یہ فارماسیوٹیکل کمپنی کا کام ہم کریں, ہم یہ ساری قرآن حدیث سے لکھی گئی ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن حدیث سے نہ لی گئی ہو, ریفرنس نہ ملتا ہو. اب دیکھیں نا, جھوٹ کے بارے میں آیات لکھی ہیں, سچ کی لکھی ہیں, خیانت کے بارے میں لکھا ہے, رشوت کے بارے میں لکھا ہے, ساری قرآن حدیث ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ سمپل ٹرانسلیشن کر کے گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا زیادہ فائدہ بھی کوئی نہیں. ٹاپکس بنا کے نا سر, آپ نے کچھ مسجدوں میں دیکھا ہوگا جو بہت اچھے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس جمعے ہمارا یہ ٹاپک ہے, اگلے جمعے ہمارا یہ ٹاپک ہوگا. اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہوتے ہیں نمازی, وہ تھوڑا سا ٹاپک تیار کر کے آتے ہیں. وہ ٹاپک سال میں آپ کے 52 جمعے ہوتے ہیں. آپ اگر 2 سال نماز پڑھیں ریگولر, اس مطلب 104 لیکچرز آپ نے لیے, تو اس سے زیادہ تو اسلام ہے ہی نہیں. یا 26 سال آپ مسجد میں جائیں, آپ کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ ابھی تک یہ کلچر بھی نہیں ہو سکا نا کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے مسجد میں جو خطبہ ہو رہا ہے، جو اس وقت لیکچر ہو رہا ہے، اس کو ہم کویسچن کر سکیں یا ہم اپنی کوئی چیز پوچھ سکیں. وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سارا کچھ کہہ رہے ہیں. اگر اس کے آف شوٹس میں کویسچنس نکل بھی رہے ہیں تو ہمارا کلچر ہی نہیں بن سکا. یہ کیوں نہیں بن سکا؟ مطلب یہ کس نے روکا ہمیں کہ یار ایسا گل نہیں کرنی ہوتا بیٹھ کے؟ ہمارے نا ایک اسلامیات کے تھے پروفیسر، تو ان کی آنکھیں آپ کی آنکھوں کو 3 گنا بڑا کر لینا، یعنی اتنی موٹی موٹی، آپ کی بڑی روشن آنکھیں ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ ایسے قد ان کا چھوٹا تھا اور موٹے. انہوں نے آنا نہ اب ویسے السلام علیکم، اور ہم نے سوال لکھے ہوتے تھے کہ کرنے ہیں اسلامیات کے، اور وہ نا چھت کی طرف دیکھ کے انہوں نے ہمیں 2 سال پڑھائی اسلامیات، اور کوئی کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوں گے. اچھا، اور ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تھا. جب نئے پروفیسر نے آ جانا ہے اور اس نے کہنا کہ سر تسی ہن جاؤ تو پھر وہ جاتے تھے. میں یہ سیالکوٹ بار میں گیا، انٹریکٹ بھی نہیں کرنا نا جی نا، جانا بھی نہیں تو انٹریکٹ بھی نہیں کرنا. سیالکوٹ بار میں گیا ابھی کو مہینہ پہلے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام انہوں نے کرایا. تو میں نے کہا جی میں نے تقریر کرنی ہے صرف 10 منٹ. انہوں نے کہا سر اب اتنی دور سے آئے 10 منٹ. میں نے کہا نہیں، باقی آپ نے سوال جواب کرنے ہیں. آپ بلیو کر لیں وہ سوال جواب سے اتنا زبردست سیشن ہوا. اور سیالکوٹ کا کوئی بھی آپ کو لائر ملے، وکیل صاحب، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ پہلا موقع ہے، ورنہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ بس یہاں سے نکلے اور بیٹھے. یہ زبردست بات آپ نے کی ہے کہ مسجد کے اندر بھی آپ کو 10-15 منٹ اس کے لیے رکھنے چاہیے. چلیں اس میں آپ چٹ سسٹم بنا لیں، کوئی بنا لیں، بعد میں بنا لیں. اچھا دوسرا یہ کہ اگر لیکچر میں جان ہوگی نا، ہر صورت میں لوگ آئیں گے. لوگ کہتے ہیں جی لوگ آتے نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیں لوگ آتے ہیں. اب کچھ دیکھیں ہمارے ٹی وی چینل ایسے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ کو دے لیں. اچھا بہت سارے لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں یہ آپ سے ٹائم چاہیے. میں نے کہا جی کوئی ٹائم نہیں ہے. میرے پاس ایک آئے انٹرویو کرنے کے لیے، اور میں نے انہیں چائے پلا کے کہا کہ بھائی جان آپ جائیں. ان کو میرا نام نہیں لکھنا آ رہا تھا. انہوں نے لکھا منصور، تو مجھے تھوڑا شک پڑ گیا کہ اس کو منظور. میں نے کہا یہ تو میں نے کہا جی پڑھے ہوئے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھا ہوا تو کم ہو، لیکن دیکھا نہیں یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام ہے. میں نے کہا یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تو نہیں کہا کہ ان پڑھ بندہ. آپ مجھے بتائیں کیا قرآن پہلا لفظ اقرا. دیکھیں نا آپ کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. اگر یہی اس لیول کا عالم دین ہوگا تو لوگ جائیں گے، مسجدیں بھر جائیں گی. مسجدیں بھرنے سے کوئی، آپ نے وہ اس کتاب کو آپ نے بڑا زبردست ریلیٹ کیا. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جو نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں، جو پورا کا ایک پورا ان کا بنا، اور ان کے جو دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی مانتے ان کے پاس رکھواتے، وہ بھی کہتے کہ جھوٹ نہیں بولتے. اس کو ہم نے کم ہائی لائٹ کیا. ہم جب نبوت آ گئی تو اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا سارا کچھ، ایک ایک لمحہ سارا کچھ. لیکن جو اس سے پہلے جو فارمیشن تھی، جو میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو بننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی کہا جائے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بولتا یار، اس کے پاس وہاں رکھوائی جا سکتی ہے، جو ایک اس مسلمان کا ماڈل ہونا چاہیے. مجھے تو اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا جی آپ نے جو میں پوچھنا چاہتا تھا مجھے اچھا نہیں لگا کہ جی آپ نے جو کتاب لکھی ہے تو کیا آپ کا کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ تھا یا ریلیجیس گھرانے سے آپ کا؟ یار ایک مسلمان کو ریلیجیس گھرانے سے تعلق ہونا ہی چاہیے. یہ کوئی کویسچن ہے کہ ایک مسلمان سے پوچھوں کہ آپ کا ریلیجیس گھرانا ہے؟ یہ کویسچن دیکھیں کہاں سے بنا. ہاں یہ ہے نا کہ آپ کا شام 84 گھرانے سے تعلق ہے. یہ 250 سال سے موسیقی میں ہے. میرے دادا جی کو جو راگ آتے تھے، یہ آپ والی بات ہے. اچھا ایک بندہ آج کنورٹ ہو جاتا ہے، اب اس کا گھرانہ تو چلے میرے تو والد صاحب دادا سارے مسلمان تھے. ایک بندہ آج کنورٹ ہوتا ہے اور وہ 1 سال محنت کر لیتا ہے ٹکا کے. اور ہم دونوں بھائیوں نے اسلامیات جو پڑھی ہوئی ہے، دیکھیں ہم اسلامیات کیسے پڑھتے ہیں، جو ہمیں امتحان کے لیے ہم نے کہا دیکھیں توحید پچھلے سال کیونکہ چیپٹر آ گیا تھا، اس کو تو چھوڑ دیں. مطلب توحید ہم نے چھوڑ دی اس لیے کہ اس کے امتحان میں نہیں آنا. تو یہ تو ہمارا. اچھا دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال پہلے کے، ایک تو دیکھیں ایونٹس جو ہے نا زیادہ 5-8 سٹوریز ملتی ہیں نا شروع سے آخر. بالکل ایسے میں عرض کرتا ہوں زیادہ جو ایونٹس ہیں نا وہ مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی ہیں، کیونکہ جنگ جب ہوئی نا، جنگ ہوئی، حکومت بن گئی، وہ ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کیا ہم نے اگلا پڑھا نہ پچھلا پڑھا نہ اگلا پڑھا. آپ ایک تجربہ کریں، ابھی ہم نے دعائے اس میں نماز لکھی ہے اور دعائے قنوت آدھی 50 لاکھ روپے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ، کوئی 5-10 لوگوں نے صرف وہ آدھی دعائے قنوت میں نے کہا جی لکھے ہو تو جمع لکھے، یہاں سے لے کر میں یف یرک تک وہ لوگوں کو لکھنا نہیں آیا. اس کے باوجود کہ انہیں پتہ تھا یہ سوال آنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا سوال اور جواب اور یہ وہ ہیں جو ماشاءاللہ ملینز میں سے تیاری کر کے آئے. تو باقی تو میں نے 50 لاکھ روپے جیتنے کے لیے آئے، اور یہ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کم از کم اسی بہانے بندہ پڑھ لے اور سارا کچھ یاد. عام آدمی جو ہے نا ہمارا، اس کو کلمہ نہیں آتا آج بھی، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس کو کیونکہ اب یہاں پہ تھوڑا مسئلہ آ گیا، محمد الرسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے.
یہ آپ ٹاپ 100 کوئی لے لیں, کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, افسر لے لیں, وکلاء لے لیں, ڈاکٹر لے لیں, یہی ہے نا میڈیا. آپ 100 بندوں کو انٹرویو کر لیں, انہوں نے کہا جی کلمہ سنا, ایسے کھڑے کھڑے لا الہ الا اللہ, آگے محمد رسول. انہوں نے کہا نہیں بھائی جان ذرا اس کو واضح کریں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم یہ مدنی یا مکی دور میں کھڑے کب. ہماری پرائرٹی نہیں. مجھے بتائیں دنیا میں کون سا کام ہے جو بغیر سیکھے آپ کر سکتے ہیں؟ مجھے کپڑے استری کرنے نہیں آتے, میں نے 4 گولڈ میڈل لیے ہوئے ہیں, میں میجسٹریٹ اے سی ڈی سی کمشنر رہا ہوں, بھائی میں نے اس لیے سیکھا ہی نہیں ہے. میں آج 2-4 دن یہ استری کروں مجھے بھی آ جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آپ بغیر سیکھے آپ کو آ جائے گا؟ اچھا ہمارے اسلام کا اسکالر کون ہے؟ کوئی گاؤں میں مسئلہ بن گیا, زیادہ لوگ تو 70% ادھر رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ بھئی یار وہ حج کرنے گیا ہے یا وہاں قرآن حدیث کے علم حاصل کر کے آئے, حج کرائے تھے انہیں سارا کچھ آندہ ہوئے گا, سارا کچھ آندہ ہے, ٹھیک ہے جی, یا اس نے یہ کلیہ بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں نا آپ لمبی سی داڑھی رکھ لیں, میں تو یقین کر لوگوں کو دیکھتا ہوں ٹوپی پہنی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ ڈانس کر رہے ہیں گندے اور آگے اور پیچھے. میں نے کہا یار اصل تو یہ بندہ یہ ہے, ایکچوئل یہ ہے. ایک بندے نے جیب کترا بننا ہے, اس نے کہا چلو یار اس طرح کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے آتے تھے, لوگ آتے تھے کہ ہمیں دین سکھائیں. کم سے کم جو کورس تھا وہ 21 دن کا تھا, اور دیکھیں ان کی زبان بھی عربی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موٹی موٹی بات کرتے تھے, ہماری طرح نہیں نا کہ ان تشریحات میں چلے جائیں جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا وہ ان سوالوں پہ ہم غور کر رہے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ یہ سلیبس کا حصہ ہے, کہ فلاں کو خلافت ملنی تھی تو فلاں کو نہیں ملی تو فلاں باغ کی ادھر چلا گیا. بھئی وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لے گا. میرا اور آپ کا تو سیدھا سیدھا ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اگر زکوٰۃ اور حج اگر آپ امیر آدمی ہیں تو ٹھیک ہے, نماز پڑھنی ہے, رمضان کے ہم روزے رکھنے. باقی حقوق العباد, والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, وہ کیسے, حلال حرام, یہ ڈوز ڈونٹس ہیں. ہمارا حساب اس پہ کھڑا ہے, ادھر ہماری توجہ ہی کم ہے. اور ایسے میں کچھ لوگ آئے ہمارے پاس, بندہ اچھا خاصا MBA کیا ہوا ہے, کہیں جاب کرتا ہے, وہ امتحان کے لیے بندے چاہیے. تو میں نے ساکس والا کہا, میں نے کہا دیکھیں سردیاں آ رہی ہیں نا, تو اگر جرابیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں, وضو کر کے آپ جرابیں پہن لیں تو پھر 24 گھنٹے کے لیے آپ کو ان پہ مسح کر لیں, آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں, اب جرابیں نہ اتاریں, اور سفر میں 3 دن تک یہ سہولت ہے. تو وہ کہتا ہے کہتا ہے ہاں پاؤں دھونے تو ضروری نہیں ہے وضو میں. میں نے کہا آپ نارمل وضو کی بات کریں؟ کہتا ہے جی. تو میں نے کہا چوتھا فرض کیا ہے؟ پاؤں کے بغیر, یعنی وہ پاؤں کے بغیر ہی دھوتا رہے. He was about 45 اور پڑھا لکھا بندہ ہے. تو بھائی جان دیکھیں نا, آپ کی ڈاکٹری الگ ہے, آپ کی وکالت الگ ہے. ڈاکٹر کے اوپر کیس ہو جائے تو پھر وہ ڈاکٹری سے سارا وکالت کر لینا, وہ جاتا ہے وکیل کے پاس. وکیل بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس, آپ نے گھر بنوانا ہے تو آرکیٹیکٹ کے پاس. یعنی وہاں پہ کیونکہ ہمارے سٹیکس ہیں نا, یہاں پہ جیسے پڑھ دی آپ 4 بندے آج یہاں سے نکالیں, انہوں نے کہا جماعت ہو رہی ہے, زور کی 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے امام, 2 کے ساتھ شامل. اب کھڑے ہو گئے, اب میں اور آپ, اچھا آپ کو بھی کوئی نہیں پتا کیسے پڑھنی ہے, مجھے بھی نہیں پتا. ہم ایک دوسرے کو نا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے. ویری ٹرو. اس اگلے کی نقل ہماری وہ بھی فیل ہو گیا, پچھلا ہی فیل ہو گیا. اچھا پھر ہمیں گھر آ کے بھی کوئی شرم نہیں آتی کہ یہ جو نئی چیز آتی تو چلے ہم اس کو سیکھیں. سر میں نے 12 سال زکوٰۃ غلط دی. غلط کا مطلب یہ ہے کہ جو پلاٹ وغیرہ میرا ہوتا تھا کہ اگر میں نے ایک پلاٹ خریدا, اس کو بیچا, تو جب ہم سیل کرتے تھے اس کی وہ جو بھی انکم تھی. اچھا مجھے کہیں سے میں نے پڑھا کہ پلاٹ جو ہے نا, اس کی جو بھی کمرشل آپ کی چیزیں ہیں, پلاٹ ہے کوئی بھی چیز کمرشل, اس کی ہر سال کی ویلیو پہ زکوٰۃ ہے. تو میں کہوں یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ چیز پڑی ہوئی ہے. پھر میں نے ایک عالم سے, دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے. اچھا اس کی پرچیز ویلیو پہ نہیں ہے, وہ اس سال کی جو مارکیٹ ویلیو جو آپ کی ڈیٹ ہے, جو آپ کی ڈیٹ ہے زکوٰۃ کی. میں نے زکوٰۃ پہ بڑا تگڑا چیپٹر لکھا. فائنلی میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو فون کیا, مطلب کوئی 50-100 کالیں کر کے, کوئی 10 علماء. پھر مجھے تسلی ہو گئی. پھر ہم نے 12 سال کا پورا حساب کیا, اور وہ جتنے پیسے ہم نے کم دیے تھے وہ ہم نے زکوٰۃ پے کی. ارے واہ, ارے واہ. تو یہ سارا کچھ مطلب یہ اس ایک کتاب میں جو کتنے پیجز ہیں, اس کے 488 پیجز میں, تو یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو پھر میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ ساری جلداں لکھی ہیں انہوں نے کس طرح سے اس میں. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو بتایا جائے کہ جس طرح سے آپ نے IT یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ان چیزوں پہ, یا آج کل ڈالر کمانے کی جو ریس ہے اس میں لگا جائے, وہ یہ بھی اتنا ہی جو ہے وہ اتنے ہی پیسے کمانے کے, اور اس کی بھی کمپنسیشن آگے سے ملنی ہے اگلے جہان میں جا کے. تو اس کو بھی اسی طرح سے لیا جائے. یہ اور کون سے ٹولز ہیں کہ ہم بھی شامل ہو سکیں آپ کے اس خیال میں؟ کہ ایک تو جو آپ نے پہلا فرمایا نا, اس کا سائز بڑا ہونا چاہیے. ماچس کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ اتنا. آپ نے جنگل کو آگ لگانی ہے تو یہ تو نہیں نا کہ 3 مربع کی یا 6 کلومیٹر کی ماچس ہے, اس کے اندر بارود ہے لگا ہوا, آپ لگاتے ہیں وہ آگے لگتی جاتی ہے. دیکھیں نا, آپ نے ایک بندے کو شوق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, ایگزیکٹلی آپ والا سوال, مطلب اسی کو آپ زبانی میں کنورٹ کر لیں. اس نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کریم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اب دیکھیں نا ایک کتنا براڈ کویسچن ہے, اللہ تعالیٰ سے شروع کر کے وہ جنت الفردوس تک سارا ہے نا اس میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، چپ. انہوں نے کہا جی کچھ اور، فرمایا لا تغضب. 3 دفعہ یہی فرمایا. مطلب ان کا نماز روزہ ٹھیک ہوگا نا، غصہ کرتے ہوں گے، فرمایا لا تغضب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا نا حدیثیں چھوٹی چھوٹی، میٹھا بول صدقہ ہے، غصہ نہ کر، جس نے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا وہ یہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. یعنی ایک ایک لائن میں انہوں نے پوری بات کنوے کر دی. اب جھوٹ کے اوپر مثلا میں نے 2 صفحے لکھے فار ایگزامپل. اچھا میں نے اولاد کے حقوق بھی لکھے ہیں، والدین کے حقوق 3 صفحے 2 صفحے 4 صفحے. اچھا آپ کو مین بات سمجھ آ جاتی ہے. اچھا آپ چاہیں تو اسی بات پہ آپ پوری کتاب لکھ دیں. تو میں نے کہا ریسرچ ورک کو الگ کر لیتے ہیں، ایک سادہ سی کتاب لکھیں جو. اچھا دوسرا میرا یہ بھی تھا، چلے یہ آپ نے 50 لاکھ روپے آفر کیے، آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ کتاب تو میں 5 سال میں یاد ہی نہیں کر سکتا، یا اتنا یہ مشکل کام، کہتے ہیں میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس پہ ہیرے موتی بھی جڑ دینا. تو بندے کو لگے کہ میں کر سکتا ہوں، اس لیے ہم نے 100 بندے کو یہ دیے. انعام بھی 100 لوگوں کو انشاءاللہ ہم نے دینے ہیں. ریٹرن ہمارا ہو گیا، ابھی دوسرا کوئز ہم کرا رہے ہیں اور 1 مہینے میں انشاءاللہ کلوزنگ ہوگی. فائنل سیریمنی میں جناب کو ابھی سے دعوت ہے. ارے اللہ، نہیں میں گواہی دے رہا ہوں، بنا رہا ہوں تاکہ آپ لازمی ہمیں ٹائم دیں. اور انٹرنیشنل ایونٹ ہوگی یہ انشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ کہ ہمارا حصہ کیسے ڈل سکتا ہے. دیکھیں اس میں ہم نے یہ یلو کلر میں لکھ دیا یہ والا کہ ہم کوئی چندہ ڈونیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کی ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ ہمارا فلنتھروپی کا بھی یہ ہے کہ زیادہ کوآرڈینیٹر کا رول ہے. برا نہیں ہے وہ بھی، لیکن اسلام کا ماڈل یہ ہے کہ پہلے سب سے آپ اپنے وسائل استعمال کریں گے. اچھا میری اتنے وسائل ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. جب ختم ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے ختم ہو جائیں، تو پھر ہم کہیں گے دوستوں سے، اور کہنا بھی نہیں پڑے گا. بھائی جان لوگ ترلے کر رہے ہوں گے کہ جی آپ ہمارا حصہ ڈالیں ہمارا ڈالیں. ابھی کا صرف یہ حصہ ہے کہ یہ پیغام جو ہے کہ یہ کتاب ہے، اس پہ مقابلہ ہے، یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 034411822211. یہ آپ سب تک پہنچائیں. پی ڈی ایف اس کی فری ہے، ایک اس پہ میسج کریں آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی. اچھا کوئی ایک پیسے کا خرچہ نہیں. مجھے جیلم سے ایک بچی نے رابطہ کیا، اس نے کہا جی میرا باپ مزدور ہے، شوق مجھے بہت ہے لیکن میں اس میں کیسے حصہ ڈالوں. میں نے کہا پہلے تو بچے یہ حصے والی بات کلیئر کریں. حصہ ہم لوگ دنیاوی حساب سے کہتے ہیں، مطلب دیکھیں نا میرے پاس ایک روٹی اوپر سے آ گئے تو حصے ہی بنے گے نا. میں کہوں گا بھائی جان آدھی آپ کھا لیں آدھی میں. اللہ کے پاس کوئی کم ہے جو حصے بنائے گا. یعنی اللہ کی یہ شان ہے کہ یہ میرا حصہ وہ دے گا پورا. وہ نیا پیزا منگا لے گا آپ کے لیے 18 انچ کا. تو میں نے کہا پہلے تو یہ حصے والی بات چھوڑیں. دوسری میں نے کہا یہ ہے، میں نے کہا جی آپ ایک کاغذ کو پھاڑیں، اس کی بنائیں چٹیں، چھوٹی چھوٹی چٹیں بنائیں، اس پہ صرف یہ ٹیلی فون نمبر جو ہمارا یہ لکھ لیں، ہاتھ سے لکھ لیں. 20 چٹیں آپ کی بن گئی. میں نے کہا اب ایک بندے کو 15 سیکنڈ کی بات کریں، اسے کہیں یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقابلہ کرا رہے ہیں، سب لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اسے بتائیں بھائی جان آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں، بچوں کی طرف نہ جائیں یا اسٹوڈنٹ طرف، بڑے چھوٹے سب. یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، آگے پرچی پکڑا دیں. میں نے کہا اگر آپ 20 لوگوں کو بھی ڈیلی دے دیں تو آگے بات پھیل جائے گی. وہ اس نے کہا جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں. سر اصل یہ ہے کہ ڈیلی جیسے کچھ ہم کام کرتے ہیں، یہی میرا میسج بھی ہے اور ریکویسٹ بھی، یہ ہاتھ جوڑ کے. سر یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی جائے، لیکن آپ نوکری کرتے ہیں نا. لیکن پاکستان میں ایک ماڈل ہے. ماڈل کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے CSS PMS وغیرہ دیا، فیل ہو گئے، فوج میں کوشش کی نہیں جا سکے. اچھا پیسے تھے نہیں کہ کاروبار کریں، منسٹر بن نہیں سکتے تھے. انہوں نے پکڑی ایک ڈائری، کسی بڑی سیاسی خاندان کے ساتھ لگ گئے، جی میڈم جی سر جی میڈم جی سر، لو جی خوش آمد کار کور کے وہ بن گئے فیڈرل منسٹر. یہ پاکستان کے اندر مثالیں موجود ہیں زندہ سلامت. یعنی کسی بڑے گھر کی نوکرانی بن کے آپ بن جاتے ہیں وفاقی وزیر. اچھا ماڈل میں نے یہی لی ہے، لیکن میں نے نوکری ٹھیک کر کے کی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی نوکری کی ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نوکری یہ ہے کہ اس میسج کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. اور اس میں ڈیلی جیسے آپ باتھ روم جاتے ہی جاتے ہیں، آپ سوتے ہی سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کچھ کام لازمی کرتے ہیں نا، 5 منٹ 10 منٹ ہر صورت نکالیں کہ یہ میں نے پیغام پہنچانا ہے. ارے اللہ اکبر. میں بلکہ آپ کی وساطت سے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ اس کو سم اپ کرتے ہیں، اور ناظرین کو میں یہی کہوں گا کہ پیغام تو یہ پہنچانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ یہ کتاب ہے یا سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی کتابیں ہیں، وہ ان کو کوئی ایک ٹائم نکالیں 10 سے 15 منٹ، جو روز تھوڑا تھوڑا سا جو ہے اس کو پڑھ لیں. 1 چیپٹر 2 چیپٹر، 1 صفحہ 2 صفحہ، تو یہ بھی آپ کی زندگی بدل دے گی. سر آپ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ جب آپ باقی اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، فیچرز کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا ضرور. اور وہ حصہ ہو یا پورا ہو وہ بالکل ہمارا ڈالے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے دوبارہ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.